اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو احادیث و روایات کی روشنی میں خوشبو کی فضیلت اور اس کے آداب کا جائزہ لیتے ہیں۔ معتبر روایات اور احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ عطر لگانا اور خوشبو سونگھنا پیغمبروں اور انبیاء کے اخلاق پاکیزہ میں داخل ہے۔ خوشبو کی عظمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مرغوب ہیں: خوشبو، نماز اور کھجور۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ مونچھوں پر خوشبو لگانا پیغمبروں کی عادات میں سے ایک عادت ہے، اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو یہ مرغوب ہے، کیونکہ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبو کا خرچہ کھانے پینے کے خرچے سے زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خوشبو پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ فضول خرچی اور اسراف میں داخل نہیں ہوتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو دل کو قوت دیتی ہے اور جمع و جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء و پیغمبروں کو 3 چیزیں عطا کی ہیں: خوشبو، عورت اور مسواک۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت خوشبو لگائے گا، رات تک اس کی عقل میں فطور یا خلل کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو شخص خوشبو لگا کر نماز پڑھے گا، وہ نماز اس کی بغیر خوشبو لگائے پڑھے جانے والی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 خصوصیات ایسی تھیں جو کسی اور کو حاصل نہ تھیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے، 2 3 دن تک وہ راستہ ایسا خوشبودار اور معطر رہتا کہ ہر آنے جانے والے کو پہچان ہو جاتے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے لگانے کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی رنگت ظاہر ہو اور خوشبو مخفی، اور مردوں کے لگانے کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کی خوشبو ظاہر اور رنگت مخفی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے تو وہ جب تک گھر واپس پلٹ کر نہ آئے گی، برابر اس پر اللہ کی لعنت رہے گی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 چیزیں رنج و غم کو کھونے والی اور دل کو خوش کرنے والی ہیں: خوشبو سونگھنا، شہد کھانا، سوار ہونا اور سبزہ دیکھنا۔ ناظرین، خوشبو کی بیان کی گئی فضیلتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو آرگینک ہو، یعنی اسے پھولوں سے کشید کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ مصنوعی اور کیمیکل سے بنی ہوئی خوشبو سے الرجی و دیگر صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔